نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام و تکریم سامعین گرامی قدر، آج ہم انشاءاللہ ایک ایسا نماز کے بارے میں آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں اور جو فقہا نے اپنی فقہ کی کتابوں میں درج فرمائے ہیں کہ نماز میں لاحق ایک ہوتا ہے مسبوق، جو شروع سے نماز میں آ رہا ہو اس کو مسبوق کہتے ہیں، اور لاحق وہ ہوتا ہے جو پیچھے آ کے ملتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی رکعت رہ جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جو نماز میں ملتا ہے پیچھے آ کر اس کو کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ سامعین مکرم، بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی 2 رکعت والی نماز میں آ کے ملتا ہے امام سے، مثلا دوسری رکعت میں آ کے ملتا ہے تو اسے امام کے ساتھ پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 رکعت نماز فرض کی نیت کرتے ہوئے مل جانا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، امام کی قرات سنیں۔ اس کے بعد یا امام مثال کے طور پہ سری نماز ہے تو پھر خاموشی سے کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد جب امام التحیات پہ بیٹھے، امام اب جب عبدہ و رسول پڑھے گا وہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور متوجہ رہے امام کی طرف۔ امام صاحب جیسے دائیں طرف سلام پھیریں گے اس نے سلام نہیں پھیرنا، اور جیسے امام صاحب بائیں طرف سلام پھیریں گے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب کھڑا ہو کے اس کی 1 رکعت ہے، اس نے ثنا سے اس رکعت کو شروع کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ امام جیسے بائیں طرف سلام پھیرے گا اور کھڑے ہو کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ثنا سے شروع کرے گا، سورہ فاتح شریف پڑھے گا، اس کے بعد ساتھ کوئی سورت ملائے گا اور رکوع کرے گا، سجود کرے گا، اتحیات پہ بیٹھ کے نماز مکمل کر لے گا۔ یہ تو ہو گئی 2 رکعت والی نماز۔ یا تحیات میں ملتا ہے تو عبدہ و رسول تک پڑھ کر بیٹھ جائے اور امام کے انتظار میں رہے، اسی طرح جیسے امام صاحب اپنا سلام بائیں طرف پھیریں تو وہ فوراً کھڑا ہو جائے اور اپنی 2 رکعتیں جس طرح گویا تنہا پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ امام کے پیچھے ہے، تو اپنی نماز یعنی سبحانک اللہم سے شروع کر کے 2 رکعتیں اسی طرح پڑھے گا جس طرح تنہا پڑھے گا اور آخری نماز مکمل کر لے گا۔ اگر 4 رکعت والی نماز کے ساتھ کوئی بندہ شامل ہوتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے، بھئی ایک بندہ آخری رکعت میں ظہر کی نماز میں شامل ہوتا ہے۔ اب فرض کی جو 2 آخری رکعتیں ہوتی ہیں سامعین مکرم، یہ بڑے غور سے سماعت فرما لیں، فرض کی آخری 2 رکعتیں یعنی تیسری اور چوتھی، یا مغرب کی صرف تیسری رکعت ہوتی ہے، ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ سے شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھتے جائیں، ولا الضالین تک، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، یعنی ہر فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت، اور مغرب کی صرف تیسری رکعت، صرف کہاں تک پڑھنی ہے؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ شریف پڑھ کے، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے۔ اب ایک بندہ فرض کی آخری رکعت میں ملا تو امام نے تو پڑھنا ہے ولدالین تک، اب وہ بھی اس نے امام کے پیچھے اقتداء کی، یعنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرات نہ پڑھے، اور امام کی قرات ہی جو ہے اس کی قرات ہے قرات الامام قرات لہو۔ اب وہ بیٹھ جائے تحیات میں امام کے ساتھ، جب امام کے ساتھ وہ بیٹھا ہے اسی طرح عبدہ و رسول تک پڑھ کر خاموشی سے امام کی طرف متوجہ رہے، جیسے امام دائیں طرف سلام پھیرے گا نہ اٹھے، بائیں طرف سلام پھیرے گا فوراً کھڑا ہو جائے۔ اب پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ امام کے لحاظ سے اس کی 1 رکعت ہو چکی ہے، اپنے پڑھنے کے لحاظ سے اس نے پہلی رکعت سے گویا شروع کرنا ہے، پڑھنے کے لحاظ سے پہلی رکعت ہوگی، تعداد اور امام کے لحاظ سے دوسری رکعت ہوگی۔ اور اب یہ کیسے پڑھے گا؟ سبحانک اللہم سے شروع کرے گا اور اس کے ساتھ سورہ فاتح بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، اس کے بعد رکوع کرے گا، سجود کرے گا اور التحیات پہ بیٹھ جائے گا۔ سامعین محترم خاص خیال رکھیں کہ ایک اس کی رکعت امام صاحب کے ساتھ ہوئی، چوتھی رکعت جو امام کے ساتھ اسے ملی تھی امام کی چوتھی تھی، اس کی پہلی رکعت ہے، اور اب یہ دوسری
جو اس نے کھڑے ہو کر الگ پڑھی ہے، 2 رکعت کے بعد اتحیات پہ بیٹھنا واجب ہے۔ لہذا اگر یہ نہیں بیٹھے گا اور تیسری چوتھی ملاتا جائے گا تو آخر میں سجدہ سہو سے کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ امام سے الگ ہو چکا ہے اور اس پہ سجدہ سہو آئے گا تو اس نے خود کرنا ہے۔ اچھا، 2 رکعتوں کے بعد یعنی ایک امام صاحب والی چوتھی کے ساتھ ملا تھا اور ایک اس نے اپنی پڑھی، سبحانک اللہم سے شروع کر کے آخر تک، ولم یکن لہ کفوا احد یا کوئی اور صورت اس نے پڑھی، تو اس کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد تحیات پہ بیٹھے اور اپنے اول شروع تک پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ اب اس کی امام کے لحاظ سے تیسری رکعت ہوگی، اپنے پڑھنے کے لحاظ سے اس نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، تعداد کے لحاظ سے اس کی اب تیسری رکعت ہے لیکن پڑھنے کے لحاظ سے دوسری رکعت۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے پڑھتا جائے گا، ولا الضالین اس کے بعد سورت ملائے گا۔ یاد رہے دوسری اور پہلی رکعت فرض کی، اس میں سورت ملانا واجب ہے، اگر بھول کے بھی چھوڑ جائے گا تو امام کے پیچھے اب وہ نہیں ہے، اس پہ خود سجدہ سہو آئے گا، آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ لہذا دوسری رکعت پڑھنے کے لحاظ سے تھی، اس لیے سورہ فاتحہ بھی نہیں چھوڑنی اور سورت بھی ملانی ہے، اس کے بعد سجدہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا اور پھر 2 سجدے کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کی تعداد کے لحاظ سے امام کے لحاظ سے چوتھی رکعت ہے، پڑھنے کے لحاظ سے تیسری رکعت ہے، لیکن جس طرح میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں یہ پڑھنے کے لحاظ کیونکہ اس کی تیسری ہے لہذا یہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد آخری تحیات پہ بیٹھے گا اور تحیات پورا پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ 1 رکعت امام کے ساتھ اور 3 رکعت اس نے خود پڑھی ہیں، لہذا یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے کہ امام کے ساتھ تو سجدہ سہو نہیں آتا، لیکن جب وہ امام کے بعد کھڑا ہو گیا اور اپنی الگ باقی 3 رکعتیں پوری کر رہا ہے، اب اس کو تحیات درمیان والا چھوٹے گا تب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، اگر سورہ فاتحہ چھوٹے گی تب بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، سورت چھوٹے گی اس میں بھی سجدہ سہو لازم آئے گا، لہذا اس میں خاص احتیاط ہے۔ اب مغرب کی نماز کا طریقہ بھی میں اپنے سامعین کو بتا دوں۔ ایک آدمی مغرب کی نماز میں آ کے امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، اب تیسری رکعت اس کی امام کے ساتھ ہو گئی، اب امام صاحب تحیات پہ بیٹھیں گے، یہ بھی بیٹھے گا، دوبارہ شروع تک پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد امام صاحب کے انتظار میں رہے گا، خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو کے بیٹھا رہے گا۔ امام صاحب جیسے دائیں طرف سلام پھیریں وہ نہیں اٹھے گا، کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ امام کا سجدہ سہو کا سلام ہو اور اس سے بھی جب امام نے سجدہ سہو کرنا ہے تو اس نے بھی کرنا ہے، لہذا پہلے سلام پہ نہ اٹھے، جب امام دوسری طرف سلام پھیرے گا فوراً اٹھ جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اب اس کی 1 رکعت امام کے ساتھ اور دوسری رکعت بھی امام کی طرف سے تعداد کے لحاظ سے پڑھنی ہے، لیکن اپنے لحاظ سے پڑھنے کے لحاظ سے اس نے پہلی رکعت پڑھنی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی رکعت کہاں سے شروع کی جاتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک کا ثنا بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائے گا، رکوع کرے گا، سجود کرے گا۔ ایک امام صاحب والی رکعت، ایک اس کی اپنی، 2 رکعتیں ہوں گی، 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پہ بیٹھنا واجب ہے، لہذا چھوڑ دے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، اس لیے بیٹھ جائے، جیسے 2 سجدے کر لے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد اتحیات پہ بیٹھے گا، عبد و رسول کے بعد کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کی 2 رکعتیں ہو گئی، ایک امام صاحب کے ساتھ، ایک سر تنہا پڑھی، امام کے لحاظ سے 2 رکعتیں، پڑھنے کے لحاظ سے اب اس نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرض کی دوسری اور پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ بھی اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائی جاتی ہے، لیکن دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت رسول ہے، ہر رکعت سے پہلے پڑھیں اور تسمیہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورت ملائیں اور اتحیات پہ بیٹھ جائیں۔ اب آپ کی 3 رکعتیں مکمل ہو گئیں، 1 رکعت امام کے ساتھ، 2 رکعتیں آپ نے خود پڑھی،
لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ امام سے فارغ ہو کے کھڑے ہوئیے آپ نے ثنا سے شروع کی تو وہ امام کے لحاظ سے آپ کی دوسری رکعت ہے، اپنے لحاظ سے پڑھنے کے لحاظ سے آپ کی پڑھنے کے لحاظ سے یاد رکھیں کہ وہ آپ نے پہلی پڑھنی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد تحیات پہ بیٹھنا ہے، گھر تحیات پہ بیٹھ کے پھر کھڑا ہوگا، اور اب تیسری رکعت اس کی ہے لیکن امام کے لحاظ سے ہے، تعداد کے لحاظ سے ہے، پڑھنے کے لحاظ سے اس نے دوسری رکعت پڑھنی ہے، اور وہ بسم اللہ سے شروع کر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملائے، رکوع کرے، سجدے کرے، تحیات پہ بیٹھ جائے، اس طرح اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں میں نے جو آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہمارے پیارے نبی کی پیاری زندگی سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے یہی پیاری طریقہ ثابت ہے جو میں نے اپنے سامع کی نظر کیا، آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہی فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔